جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو میں کہا، اس نے کہا نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ایرانی جو ہیں وہ ٹپیکل پرشین سٹائل میں مذاکرات کر رہے ہیں. اچھا یہ کی مطلب سی اور اس نے کہا کہ وہ میرے لیے وہ بہت زیادہ فیسینیٹنگ بھی ہے، وہ مجھے بڑا وہ متاثر بھی کرتا ہے لیکن وہ بہت فرسٹریٹ بھی کرتا ہے. تو یہ اس نے لفظ کہے. دوسری طرف امریکہ جو ہے، ٹرمپ کا اس وقت انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ جو بار بار کہہ رہا ہے اس پر آئل پرائسز آر کمنگ ڈاؤن، آئل پرائسز آر کمنگ ڈاؤن، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی رونق لگی ہوئی ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ مارکیٹ بند ہونے سے 2 یا 3 دن قبل بدھ یا جمعرات کو کوئی سخت اسٹیٹمنٹ دے دے گا یا کوئی واقعہ ہو جائے گا. ویکینڈ پہ لوگ اس پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ یار کیا ہوگا، کیونکہ ابھی اب استعفیٰ جو اس نے اپنی ڈکلیئر کیے ہیں اپنے ایسٹ، تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے 1 سال میں ریکارڈ منافع کمایا ہے، $1 کروڑ. وہ آپ ایک لاتے تھے نا ایک ویب سائٹ، کیا نام تھا؟ پولی مارکیٹ. تو عرض یہ ہے کہ آج اس کو پوچھ رہے تھے صحافی، اس نے کہا بیکاز میرے پاس چونکہ بہت سارے پیسے ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں، اور یہ یعنی میری خوشحالی یہ ثابت کر رہی ہے کہ امریکہ خوشحال ہو رہا ہے. میں ذاتی طور پہ تھوڑی ہو رہا ہوں، میں تو اپنا کام سے کام رکھا ہوا، میرے پیسے ہیں، لگاتے ہیں لوگ جو میرے ملازمین وغیرہ ہیں، دے آر میکنگ منی، میں کیا کروں. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں کہ دونوں طرف سے نیت جو ہے کوئی صاف نہیں ہے. آپ لفظ دونوں طرف استعمال کر رہے ہیں؟ جی میں دونوں طرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. نہیں، ایران تو چاہے گا مذاکرات کامیاب ہوں. بہرحال میں نے جو کہنا تھا بس میں جان کی امان پاتے ہوئے اس سے زیادہ میں ابھی نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ جو ڈومینیٹنگ سینٹیمنٹ ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب ہمیں نیوکلیر بم کی بھی ضرورت نہیں، اسٹریٹ آف ہرموز ہمارا ایٹم بم ہے، بند کر دو، اس کے ہم نے پیسے لینے ہیں، جس نے بھی گزرنا ہے وہ پیسے دے اور آگے بڑھے. اور اس کے بعد یہ کہ مین وائل، یہ میں نہیں اب کہہ رہا، امریکی نائب صدر نے اس انٹرویو میں جس میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ چلیں یہ جو وقفہ آیا ہے اس میں ہم جو ہے وہ جو ریپلینش یعنی کہ جو بساز و سامان جو اس میں ضائع ہوا ہے وہ تیار کر لیں گے. ہاں دونوں کو ایک موقع مل جائے میزائل وغیرہ، یعنی یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ تھیری آپ بھی بتا چکے ہیں وہ مڈ ٹرم الیکشن کو لے کے. آگے پھر آپ نے ایک اور تھیری دی کہ بھائی اسرائیل تو اس معاہدے میں نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بابا اور امریکہ بھی اسرائیل کا گارنٹر نہیں ہے. بھائی صاحب حالت یہ ہے کہ بیسک ایران کی سوئی کس بات پہ اڑی ہوئی ہے؟ فی الوقت 2 باتوں پہ. ایک یہ کہ جی جنگ بندی کا اطلاق تمام محاذوں پہ ہو انکلوڈنگ لبنان. ہاں ٹھیک ہے. اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے وہ لبنان کے ان علاقوں پہ جہاں پر کہ اسرائیل کی فوج موجود ہے، جس کو وہ سیکیورٹی زون کہتا ہے، سیکیورٹی زون، وہاں پر وہ جا کر اپنے فوجیوں کو تھاپڑا دے کر آیا ہے، اور وہاں پہ کھڑا ہو کر اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جا رہا. نصرت صاحب صرف آج کے دن جو رپورٹس ہیں 19 لوگوں کی شہادت کی اطلاع ہے وہاں سے. پھر آپ ہم بتا چکے تھے کہ 18 سے 20 ہزار اسرائیلی فوجی اس سیکیورٹی زون میں موجود ہیں. او بھائی میرے، وہ موجود ہونا تو الگ بات ہے، جب اسرائیل کا وزیر اعظم عین مذاکرات کے دوران وہاں پہ پہنچ گئے تھاپڑا اپنے فوجیوں کے ساتھ تصویروں تو آ رہا ہے کہ حوصلہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، نہیں جانا واپس. ہاں سو وٹ ڈز اٹ مین؟ وہ تو سیدھا سادہ میسج کر رہا ہے کبھی نہیں میرے تو بندے نہیں جائیں گے. کون کہتا ہے کہ جی وہ نیتن یاہو وہ تھلے لگ گیا اور اس کو ٹرمپ نے شٹ اپ کال دے دی؟ یہ شٹ اپ کال ہے یار. ایک بات، اور یہ ضد ہے بقول آپ کے ایران کی. ایک دوسری کیا ہے اس کے بغیر ان کو؟ اچھا دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں وہ کم از کم 6 بلین تو دیں ہمارے منجمد اثاثوں میں سے پہلی قسط کے طور پر. وہ خبریں خیر گردش کی تھی کہ شاید ریلیز ہو گئے، نہیں ہوئے ابھی تک. اچھا نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوئے. ان 2 چیزوں پہ بھی معاملات اٹکے ہوئے ہیں. براہ راست مذاکرات کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں اہم ترین سوال فیس ٹو فیس نہیں ہے. کیوں فیس ٹو فیس نہیں ہے. ہاں سمپل سی بات ہے.
सर जी आज से रसूमात शुरू वो कर रहे हैं आयतुल्लाह खमीनी साहब की, अली खामेनी साहब के यहाँ। अभी वो उसकी तदफीन की। जी। आप ये पता है कितने दिनों तक चल रही है? सर ये 7 दिनों तक तो मुख्तलिफ इजलास होंगे, सेमिनार होंगे, बैनुल अक़वामी वफूद आएंगे, वो फिर ताज़ियतें वसूल करेंगे। ये सब होने के बाद 7 जुलाई को, कब? 7 जुलाई को, 6 दिन 7 जुलाई को उनका जस्ते खाकी जो है वो ले जाया जाएगा कुम। हेलो, कुम के बाद उनका जस्ते खाकी जाएगा करबला और नजफ शरीफ, इराक। फिर वहां से बिलाखिर 9 तारीख को वो पहुंचेंगे मशहद, जो इनका आबाई शहर है, और वहां उनकी तदफीन होगी। अब कल से लेकर 9 तारीख तक जो अवाम का सेंटिमेंट होगा, बहुत खौफनाक होगा, ठीक है। फोकस जो है वो उनकी शहादत और उनका वो है। आखिरी रसूमात, ठीक है। उसके होते हुए वो कैसे दे कैन हैव कि एक टेबल पे बैठ जाए अमेरिकन के साथ जिन्होंने हिट करके मारा, कैसे हो रहे हैं ये वो। तो 9 तारीख तक तो भूल जाओ ना। उस दौरान ट्रंप ने भी एक बात सर किया, उस दौरान क्या बोले बताया? उस दौरान यही कि जी वो कम से कम इतने पैसे तो दे, $6 अरब, ताकि हम अपना रिहेबिलिटेशन बाकी। ट्रंप ने भी कहीं ये जिक्र किया है कि अगर 60 दिन में भी नहीं होते तो कोई बात नहीं, बढ़ भी सकते हैं। वो तो आई थिंक वो कहा है उसने, है ना? ये उसने कहा है, लेकिन साथ में ये भी स्टोरीज हैं कि उसने ये भी प्रेजेंटेशंस ली हैं अपनी अफवाह से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि जी अगर हमले की वो इधर उधर, क्योंकि एक थिंकिंग ये चल रही है कि जी ईरान तो तय किए बैठा है कि 60 दिनों में तो ये बातें तय नहीं होनी। सर वैसे अब जंग सूट करती है अमेरिका को? न्यूट्रल ओपिनियन एज तजियाकार, इस मौके पे आके जब आपने दुनिया भर को बता दिया कि जी मैं तो ले आया हूँ, टेबल पे हो रहे हैं मुज़ाकरा, इस टाइम पे आके अगर वो कहे कि लो जी मैं कर रहे हैं, और अगर हुर्मस पे पेट्रोल भी जारी रहना है, वो मुल्क अरब जो कि आपके हमले की वजह से जवाबी हमलों का निशाना बनते रहे, वो आपको तस्लीम भी करे, और कल को फर्ज करो कि खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई ज्यादती हो, तो मैं किस मुंह से अमेरिका को शिकायत लगाऊंगा?